الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے کل جو زیر مطالعہ صورت ہے ہماری احزاب، قرآن میں 33 نمبر پر ہے، اور جنگ احزاب کا تبصرہ اس میں ہے، اس لیے قرآن میں اس کا نام سورہ الاحزاب ہے۔ اچھا، 21 نمبر آیت کل ہم نے کی تھی، اور میں ترجمہ کر رہا ہوں، پھر سوال آ رہا ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں۔ لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، وہ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے امیدیں رکھتا ہو، والیوم الآخر، اور یوم آخرت کی امیدیں رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا سب بہت زیادہ شکر ادا ذکر کرے۔ تین چیزیں: ایک کہ امیدیں اللہ سے رکھے، نمبر دو یوم آخرت کو بھی امید اسی سے اللہ سے رکھے، اور تیسری بات کہ دنیا میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اس آیت کا ایک تو مجھے بتائیں کانٹیکسٹ کے حوالے سے کہ ہاں یہ آیت آئی ہے، وہاں اس کے کیا معنی ہیں، اور پھر اس کے عمومی معنی کیا ہیں، جلدی بتائیں۔ سر کنٹیسٹ کے حساب سے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے شانہ بشانہ جو خندق کھودنے کے کام میں بھی لگے ہوئے تھے، اور جتنی مصائب اور تکلیفیں صحابہ کرام نے برداشت کی، ان کے شانہ بشانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بڑھ کر وہ تکلیف برداشت کی، اور وہ ان کے رول ماڈل تھے اس ٹائم، خندق کھودتے وقت بھی اور مقابلے کے وقت بھی۔ اور آج کے دور ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے ملاقات کی، یعنی کہ قیامت کے دن پہ کا اس کو یقین ہے، اور اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے آگے جا کے اپنے ہر عمل کا حساب کتاب دینا ہے، تو اس کو اپنے عمل کو جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہوگا۔ اس کے لیے یہاں بھی آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں، کیونکہ جس طرح جو عمل انہوں نے کیا وہی قابل قبول ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور ایسا شخص جو قیامت پہ بھی یقین رکھتا ہے اور جو ابدیئی کا بھی اسے احساس ہوتا ہے، تو وہ ہر وقت عملی طور پر بھی اور زبانی طور پر بھی ذکر میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ آپ نے ایک نقطہ چھوڑ دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر جگہ اور ہر وقت، چاہے وہ شادی کے بارے میں ہو، مرنے کے بارے میں ہو، قوموں کی حکمران ہو، کوئی شخص جرنیل ہو، وہ بیوروکریٹ ہو، اس ہر انسان کے لیے ہر وقت اور ہر جگہ اور ہر پہلو سے اگر کوئی شخص اس کا اس کا رول ماڈل ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باقی آپ نے بہت عمدہ اس کی ڈیفینیشن کی ہے، اور اگر میں آپ سے یہ کہوں نا، ذرا آپ اور تھوڑا غور سے دیکھیں کہ دنیا ہو یا آخرت ہو، اللہ اکبر، انسان کی کل زندگی دنیا کی ہے نا، اور پھر آخرت میں اس کو انعام ملنا ہے۔ ان دونوں جگہوں پہ کامیاب ہونے کی شرط صرف اور صرف کیا ہے؟ کیا ہے شرط؟ سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنانا، ہاں، ایمان کے بعد کیا عمل صالح جزاک کرنا۔ اللہ، جزاک اللہ۔ نبی پاک نمونہ ہے نا ہم لوگوں کے اب لیے۔ اب آپ دیکھ لیں، آج امت، اور امت کو تو چھوڑیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں نے کبھی اپنے گھر کے لیے، اپنے لیے، اپنے عزیز و رشتہ داروں کو اسی نمونے پہ خود بھی قائم رہ کر دوسروں کو بتایا ہے؟ کتنی پیاری آیت ہے، آپ ذرا غور فرمائیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ کل میں نے بتایا تھا
آپ کو سورہ ممتحنہ کی آیت 6 میں کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام رول ماڈل ہیں۔ یہ تو ہو گیا آیت 21، اور اب چلتے ہیں آیت 22 میں، جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ 22 میں کہ ایک جب وہ انتہائی صبر آزما مرحلہ ہے، پورا عرب چڑھ دوڑا ہے مدینے کے اس چھوٹے سے گاؤں پر، اور پھر وہاں جو اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کی ہے نا، کہ منافقین کا نفاق کیسے کھل کے سامنے آیا، اسی کا بیان جو ہے منافقین کا رویہ کیا تھا، ذرا دیکھیں قرآن نے کس خوبصورتی سے بیان کیا ہے اور کتنا حقیقت پر مبنی ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب ان مومنوں نے ان گروہوں کو جو جنگ کے لیے آئے تھے دیکھا، قالو، تو وہ کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ۔ سبحان اللہ، کیا صحابہ کا ایمان ہے! وہ کہتے ہیں یہ تھا وہ وعدہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا، کیا کہ تمہیں ایسی آزمائشیں آئیں گی کہ تمہارے کلیجے منہ کو آئیں گے۔ وہ صدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ کہا جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور پھر ان حالات میں کیا ہوا؟ ما زادوہم الا ایمانا و تسلیما، ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوا، اور ان کے فرما برداری جس کا انہوں نے حق ادا کیا اس میں اور اضافہ ہوا، دونوں میں استقامت آئی۔ تو کیا بات ہے! یہاں ہمارے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ ان معاملات میں جب اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی آزمائشیں آئیں تو ثابت قدمی جو ہے وہ مومن کو کس طرح سہارا دیتی ہے، اور کس طرح اس کے ایمان کے اضافے کا باعث بنتی ہے۔ تو اس لیے مصیبتوں سے نہ گھبرائیں اور غلط انٹرپریٹیشن نہ کریں۔ کیا بات ہے! مومنوں کے قدردانی اللہ تعالیٰ کس طرح کرتا ہے، ان کے اعمال کی دیکھیں۔ سبحان اللہ، جن لوگوں نے اپنی جانیں کی قربانی دی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، من المومنون، من المؤمنین، مومنوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں، رجالا صدقوا ما عہد اللہ علیہ، انہوں نے وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ سے کیا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ یہاں کس وعدے کا ذکر ہو رہا ہے؟ سر جی، سر اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ ہاں، جنہوں نے تصدیق کر دی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، انہوں نے جان پیش کر کے تصدیق کی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اچھا، ان میں سے کوئی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی۔ کیا نظر مانی تھی انہوں نے؟ کہ ہم اپنی جان اور مال اللہ کے راستے میں قربان کریں گے، انہوں نے قربان کر دی۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں کہ وہ اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، ان میں ذرا برابر تبدیلی نہیں آئی، وہ اپنے ڈٹے ہوئے ہیں اس اللہ سے عہد پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج وہ منظر دیکھیں جنگ احزاب کا، اور پھر آپ دو منظر آج کے دور میں دیکھیں۔ ایک منظر دیکھیں افغانستان میں، جہاں مجاہدین نے 20 سال پہلے امریکہ سے، پہلے روس سے اور پھر امریکہ سے لڑ کر، دونوں بڑی بڑی طاقتیں جو اپنے نشے میں ڈوبی ہوئی تھیں، ان کو ذلیل و رسوا کر کے شکست دی۔ اور پھر آپ دیکھیں مجاہدین فلسطین کو، ان کے جذبے دیکھیں، اور امت کی بے حسی اور بے شرمی دیکھیں۔ اللہ اکبر! یہ قرآن ایسی بات کہتا ہے جو ہمیں دنیا میں ہر زمانے میں ہمارے سامنے اس کے حقائق اور واقعات آتے ہیں۔ کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے ہر قسم کے حالات میں۔
कोई सवाल आयत 23 तक? आयत 24 बड़े गौर से सुनिए, और पहले मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लियजज़ी अल्लाहु सादिकीन बिसिद्क़िहिम। ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि अल्लाह ताला सच्चों को उनकी सच्चाई की जजा दे। व युअज़्ज़िबुल मुनाफिकीन इन शाअ औ यतूबा अलैहिम। और मुनाफिकों को चाहे तो सजा दे और चाहे तो उनकी तौबा कबूल कर ले। अगली टुकड़ा बाद में पढ़ते हैं। ज़रा मुझे यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है आपके सामने, ये कौन सा मौका है कि उनकी सच्चाई के का सबूत भी दे रहे हैं सच्चों की, और मुनाफिक जो हैं उन्होंने जो जुर्म किया है इतना बड़ा, उसकी उनको सजा दे। तो ये किस मौके की बात कर रहे हैं अल्लाह ताला? जल्दी बोलें। ग़ज़वा अहज़ाब जो पढ़ रहे हैं आप, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जी तो जी आप तो इस तरह खामोश हैं कि जैसे मैं आपसे मुखातिब ही नहीं हूं। लियज्जिया, ताकि अल्लाह जजा दे। किस मौके पर? वो जो सच्चों ने सच्चाई का सबूत दिया है, पीछे पढ़ के आए हैं। वो मुनाफिकीन जो बहाने लगा रहे थे, किस तरह की बेसरोपा बातें कर रहे थे, तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये इम्तहान था, ये आजमाइश थी। लियज्जी अल्लाहु सादिकीन बिसिद्क़िहिम। उन सच्चे मोमिनों को अल्लाह उनकी सच्चाई जो उन्होंने साबित कर दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा हसना मानकर बिल्कुल उसी तरह डटे रहे। वह युअज़्ज़िबुल मुनाफिकीन इन शाअ, और अगर चाहे तो इन मुनाफिकीन को सजा दे। अब यहाँ एक बड़ा नुक्ता है, औ यतूबा अलैहिम, या इनकी तरफ रहमत के साथ मुतवज्जे हो। अल्लाह की तौबा यह है कि उसकी रहमत के साथ मुतवज्जे होना, और बंदे की तौबा यह है कि नदामत के साथ अल्लाह के दरबार में दरख्वास्त करना कि परवरदिगार मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ये जो दो यहाँ इस कि वयुअज़्ज़िबुल मुनाफिकीन इन शाअ औ यतूबा अलैहिम, तो क्या हुआ इसका मफहूम? जल्दी बताएं। दादी, क्योंकि अल्लाह ताला गफूर और रहीम है, तो वो चाहे तो उनको बख्श दे, चाहे तो सजा दे। क्या बात कर रहे हैं आप? ये ऐसी कंफ्यूज्ड बात है कि जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। उनका मुनाफिकों को, जिनको अल्लाह की दरबार में पलटें, माफिया मांगें और आइंदा अपनी इस्लाह कर लें, उनको बताया गया कि उनके लिए अभी भी मौका है तौबा का। और अगर वो नहीं तौबा करेंगे, नहीं पलटेंगे, तो फिर अल्लाह उनको जरूर सजा देगा। बात कंक्लूसिव करें जो कुरान कर रहा है। तो यहाँ इस जंग अहजाब के तबसरक देखें कुरान कैसे कर रहा है। और आज जो जंगी हालात में हम पूरी तरह घिरे हुए हैं, उसमें मुझे बताएं कि एक भी बंदा जो है, एक भी पाकिस्तान का कोई जो बयान दे रहा है, प्रेस वाला हो, वजीर हो, खबीर हो, कोई भी हो, वो अल्लाह को बीच में लाए। हालांकि ये अल्लाह ही का फैसला है कि किसने जंग जीतनी है, और उसने सारी तदबीरें यहाँ बता दी हैं जंग अहज़ाब में उस तबसरे के हवाले से। क्या हमारा रवैया उसी तरह है जिस तरह कुरान चाहता है? बताएं मुझे ज़रा। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मुझे हसरत है कि हमारे कोई बंदा ये कहे कि अगर रब ने चाहा और उसकी ताईद और नुसरत हमारे साथ है, तो हम इंशाअल्लाह फतह हासिल करेंगे। ये थी वो बात जो अगर हम कहते तो अल्लाह को पसंद होती। लेकिन ये दावे, ये बड़ी बड़ी बातें कह देना और अल्लाह को बीच में से खारिज कर देना, ये काफिरों का काम है। सर, अभी भी सोशल मीडिया सारा, ये जो इंडिया पाकिस्तान के हालात है ना, उनमें इस चीज से भरा हुआ है कि हमारे पास एटमी ताकत है। अल्लाह अल्लाह का कहीं नाम नहीं है कि अल्लाह पे भरोसा है, नहीं है। एटमी ताकत भी तो कब तभी काम करेगी ना जब अल्लाह ताला चाहेंगे। बेशक कोई ताकत उस वक्त, देखें ना,
ذرائع اور وسائل کے اعتبار سے امریکہ کے پاس کیا نہیں تھا جو افغانستان میں اس حالات ہوئے ہیں؟ جی سر. بھائی ہم جیسے مسلمان بھی اس کے ساتھ شامل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو دکھایا کہ یہ دیکھو کس طرح یہ جن کے پاس کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں، وہ کس طرح اس دنیا کی سپر پاور جس کے ساتھ سارے وسائل اور ذرائع ہیں، کسی نے کام نہیں کیا، کچھ چیز کام نہیں آئی۔ لہذا یہ ہے وہ چیز جو مومن کو یہاں سمجھنی چاہیے۔ یہ قرآن نے تبصرہ اس لیے دیا کہ آئندہ مسلمان جب بھی حالت جنگ میں ہوں تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں۔ کیا ہمارے لوگ آج، ہمارا میڈیا، پریس یا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ لوگوں کو اس طرف مائل کر رہا ہے؟ بتائیں مجھے۔ ہم میں اور ہندوؤں میں، منکروں میں کیا فرق ہے؟ بتائیں نا مجھے۔ اگر ہمارے عزائم اللہ کی رضا نہیں ہے تو یقین مانیں اللہ ہر اس ایک کو بھی ایکسپوز کرے گا جو اس طرز زندگی پر گزارا کر رہا ہے۔ اللہ سر تعالیٰ کو جی ہمارا طرز عمل دیکھ کر ہی انہوں نے ہم پر وہ جو نا اتنے دعوے سے وہ کہہ رہے ہیں حملہ کرنے کا، ہمارا عمل نہیں ہے نا ایسا۔ ہاں، لیکن ہمارا صرف عمل نہیں، ہمارے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا۔ علماء کو چاہیے کہ ان کو نصیحت کریں اس موقع پر کہ خدا کے لیے اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ سے گناہ معافیاں مانگو، یہ چھوڑ دو اللہ کے دین کو تباہ کرنا اور اس کی جڑیں اکھاڑنا۔ یہ وقت کا انتہائی اہم تقاضا ہے۔ تو اب آپ کے سامنے آیت 24 کی میں نے تشریح کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیشہ کے لیے کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ، کہ وہ جنہوں نے استقامت دین میں دکھائی، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی صداقت کی وجہ سے، جو انہوں نے جس کا دعویٰ کیا اس پہ عمل کر کے دکھایا، اللہ ان کو جنت دے گا۔ اور منافقین جو ہیں وہ اگر توبہ نہ کی انہوں نے اور اللہ کی طرف پلٹے نہیں تو ان کو بھی جہنم رسید کرے گا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، آخری ٹکڑا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ کن کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر جی وہ سچی تو اللہ کی طرف پلٹ آئیں. جو توبہ کریں گے، جو سچی توبہ کریں گے، ان کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کریں۔ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں ثواب کے لیے، قرآن آیا ہے انسانوں کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے، اور ہدایت اس وقت ملے گی جب ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ تو یہاں یہ بات بڑی کلیئرلی بتا دی کہ وہ لوگ جو گمراہی میں ہیں، جو ٹھوکر کھانے کے بعد سنبھلیں اور اپنے غلط طرز عمل کے لیے اللہ کے حضور توبہ کریں، تو مقصود منافقوں پر یہ واضح کرنا ہے کہ تمہارے لیے اب بھی توبہ کا موقع ہے، پھر اپنے کو کیوں عذاب الہی کا مستحق بناتے ہو۔ رب کیسی امیدیں دلاتا ہے، کس طرح اصلاح کا انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ کوئی سوال آیت 25 کے بارے میں؟ شاباش، جلدی کریں۔ آیت 24 کلیئر ہے؟ جی سر. جی الحمدللہ. سر، جی سر. جزاک اللہ۔ اچھا، اب چلتے ہیں آیت 25 میں۔ اللہ تعالیٰ کے آپ ذرا تبصرہ دیکھیں، کتنا ایمان افروز تبصرہ ہے۔ کبھی آپ دیکھیں کہ آج تک ہم نے سبق سیکھا ہے کہ آدھا ملک دو لخت ہو گیا اور بنگلہ دیش بن گیا۔ آج تک ہم نے اس کا کوئی انالیسس، بلکہ وہ جو رپورٹ ہے حمود الرحمان کمیشن کی، وہ شائع نہیں ہونے دی۔ سوچیں، سوچیں کہ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ سچے دل سے توبہ کی،
پہلے اعتراف گناہ کیا، پھر اس اعتراف کے نتیجے میں اللہ سے معافیاں مانگی۔ ذرا تبصرے کو دیکھیں۔ اچھا، میں نے آپ کو پہلے لکھوایا ہے، یہ بتائیں کہ جنگ بدر پر تبصرہ کہاں موجود ہے؟ سورہ انفال سورہ انفال پوری سورہ انفال جو ہے تبصرہ ہے۔ جنگ احد میں تبصرہ کہاں پر ہے؟ سورہ آل سورہ عمران آل عمران سورہ آل عمران کے شروع میں ہے، اور اس کے بعد یہ غزوہ سب سے اہم تھا کہ دیکھیں کس طرح تبصرہ آ رہا ہے سورہ الاحزاب میں۔ قرآن کس طرح امن ہو، جنگ ہو، خوشحالی ہو، بدحالی ہو، ہر حال میں کس طرح ہماری رہنمائی کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور خاص احسان اللہ کا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم۔ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ اس نے رسول بھیجا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اللہ کا احسان، اللہ کا احسان۔ تو مجھے بتائیں، کیا میں اور آپ اس احسان کی قدر کر رہے ہیں؟ بتائیں نا۔ نہیں سر۔ تو پھر اللہ کے ہم محبوب ہوں گے جب اللہ نے فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اسی اسوہ حسنہ سے ہم بالکل نعوذ باللہ بیزاری کا اعلان کر دیں، اور ہمارا رہنما یا شیطان ہو یا طاغوت ہو۔ شیطان تو کھلا دشمن ہے، اس نے چیلنج کیا، قرآن پڑھتے ہیں آپ، اس نے کہا میں ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ان کو خوب ورگلاؤں گا اور ان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ اور آج کس ڈٹھائی سے ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ طاغوت وہ ہر قوت ہے جو اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہو۔ انسان کی حد سے بڑھی ہوئی خواہشات جن کو شہوات کہتے ہیں وہ طاغوت ہیں۔ انسان کا نفس اگر نفس امارہ بن جائے تو وہ طاغوت ہے۔ اور دنیا میں اس وقت سب سے بڑا طاغوت امریکہ ہے، جس کا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں ایک پورا نظام ہے۔ تو اب آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں، کوئی سوال ہے تو کریں، اور اللہ کے لیے ہم ان چیزوں کو سمجھ کے ان پر کما حقہ عمل کریں۔ یہ اچھا، ذکیہ مبین کا سر مائک کھلا ہوا ہے۔ ہاں یہ بند کریں، بات نہیں ہو رہی، کوئی بات مسئلہ نہیں۔ جی جی میں بند کرتی ہوں، آواز نہیں نکال رہی ہے۔ اچھا، اب آئیے آیت 25 پر۔ کیا تبصرہ ہے قرآن کا۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا اور وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ایک مہینہ محاصرہ رکھا، ایک بستی جس میں وہ اللہ کا کرم دیکھیں، خندق کھد گئی، باہر ٹھہرنا پڑا، اندر جا نہیں سکتے۔ اور باہر جب ایک مہینہ تک وہ ٹھہرائے رکھا اللہ نے، اور پھر ایسا طوفان بھیجا کہ راتوں رات بھاگ گئے۔ کس قدر ان کو خواری ہوئی اور ان کا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں ہوا۔ کیا رب کے کرم ہیں، کیا اس کے فضل ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور صحابہ کی مدد فرمائی، کیا بات ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا اور وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن کے لیے یوں ہی پلٹ گئے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ قِتَالَ، اور مومنوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ کہ ایک مہینہ وہ اس آس میں رہے کہ ابھی اس کو خندق پار کر کے اس کو
तबाह व बर्बाद करते हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन ने उसकी चालें काफ़ी रहीं और ये कभी अपने मकसद को नहीं पा सके। और फिर अल्लाह अपनी कुव्वत का ख़ास बताते हैं, वकान अल्लाह कविय्यन अजीज़ा, अल्लाह ताला ताकतवर भी है और अजीज ज़बरदस्त भी है। अगर उसकी इजाज़त ना हो तो गलबा कभी काफर को नहीं मिल सकता। अगर मोमिन अल्लाह के पर ईमान रखते हुए, अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए डट जाएं, जो आज नहीं है, तो आप देख लें जिल्लत और पस्ती। लेकिन उन मुट्ठी भर सहाबा और नबी करीम सल्लम को किस तरह अल्लाह ताला ने उन पूरे अरब के कबाइल से बचाया। ये जो दो चीजें हैं ना इस आयत में, वकफा अल्लाहुल मुमिनीन क़िताल, और दूसरी वकान अल्लाह कविय्यन अजीजा, इनको समझें, ये अपने दिल में दिमाग में इसको पूरी तरह पक्का कर लें, तो आपका भी ईमान बिल्कुल इंशाअल्लाह इसी तरह हो जाएगा। आप में भी वैसी इस्तिकामत आएगी। जो ये अल्लाह की सिफात का जो है ना हक़ फ़हम इदराक, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। अच्छा, अल्लाह ताला की ये जो सिफात हैं, अगर ये हमें पूरी तरह समझ आ जाए तो आप देखते हैं कि हमारा दिलो दिमाग बिल्कुल ठुक जाता है कि हक के साथ देना चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, बड़े गौर से सुने सवाल, कि ये चीज़ कि अल्लाह ताला की इन कुव्वतों का हमें कमा हक का हो इदराक हो जाए, इसका तरीका क्या है? बात सवाल समझ लें। अगर पहले सवाल पे अगर कोई सवाल है तो कर लें ताकि आप क्लियरली जवाब दें। सर, आयात अनफुस, आयात कायनात और कुरान पाक में गौर करने से हमें अल्लाह ताला की इन सिफात का इल्म हासिल होता है सर। क्या बात है इरम, बिल्कुल ठीक कहा, कमा हक का वो इल्म होता है। देखें ना, अगर मैं सिर्फ इस कायनात में एक की आयत आफाक या अनफुस पे, मैं खुद अपनी जात पे गौर करूं, मैं कैसे पैदा हुआ, किसने मुझे पैदा फरमाया, किसने मेरे पैदा होते ही मेरे लिए बंदोबस्त किया गजा का, माँ की छातियों में दूध रख दिया, फिर मुझे हर किस्म के ज़राए और वसाइल से नवाजा, क्या मैं उसका शुक्र ना अदा करूं? क्या मैं दुनिया में उस हस्ती जिसने मुझे पैदा फरमाकर मेरे रिस्क और पूरी कायनात का बंदोबस्त किया, जो आयात आफाक में हर जगह मुझे नजर आ रही, तो मेरा दिल दिमाग अकल बिल्कुल ताबे हो जाती है और मुझे बिल्कुल यकीन होता है कि मैंने उसको नाराज नहीं करना। क्यों? उसकी ताकतें और कुदरतें ऐसी हैं, वो गालिब ऐसा है, अल अजीज है, कि कोई मुझे उससे नहीं बचा सकता। ये है वो चीज़ जो मैं और आप बड़े अच्छी तरह, तो कुरान जब पढ़ते हैं तो कुरान आपको जो आयत के आखिर में देखे ना, यहाँ कवियन अजीजा, ताकतवर भी है और गलबे वाला, और कुरान मिसाल दे रहा है, देखो ये है वो जंग आजाब, पूरा अरब चढ़ा दौड़ा है मदीने पर, छोटे से गांव पर। अल्लाह कितना कुव्वत वाला और अल्लाह कितना ज़बरदस्त और गालिब है कि उसने उन सब लोगों को नाकाम कर दिया। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। जब मैं आप पढ़ते हैं, समझते हैं और फिक्र करते हैं, दिलो दिमाग का हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर इंसान अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी का सोच भी नहीं सकता, और हर उसके हुक्म जो करने को कहा है उसमें पहल करने की कोशिश करता है। बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अब आपने ये हमने अभी जो आयत पढ़ी है, कितना देखें, एक एक आयत को देखें, इस तबसरे को देखें। ये तबसरे अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं। तो आयत 25 के बारे में कोई सवाल हो आपका? जल्दी करें।
اب آ جائیے آیت 26 پر. اچھا، آیت 26 کو سمجھنے سے پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر سوال آپ سے کرتا ہوں. آیت 26 میں پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهِرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سِيَاسِهِمْ. پھر ذرا اہل یہاں پہ ظہروہم ظہرو ظَاهِرُوهُم. جی بالکل، ظاہرون جزاک اللہ. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سِيَاسِهِمْ. پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی گڑیوں سے انہیں اتار لایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر آگے فرمایا فَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا. اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا رعب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو. ذرا مجھے یہ بتائیں، یہ واقعہ کس واقعے پر تبصرہ ہے اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ غزوہ بنی قریظہ، اور ان قریظہ والوں نے پیچھے سے غداری کر دی تھی اور میثاق توڑ دیا تھا. اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حکم جب ہوا یہ کہ بات آپ کہتے ہیں نا، بات آپ کی ٹھیک ہے، خدا کے لیے یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے میثاق توڑ دیا، بھائی وہ میثاق بتائیں سامعین کو، اور وہ میثاق کن حالات میں توڑا وہ بھی بتائیں. یہ جو بات اوور سمپلیفائی کر دیتے ہیں نا آپ اپنی سٹیٹمنٹ میں، وہ قرآن کا سارا مذکر کرا ہو جاتا ہے. یہ آخری گروہ ہے، پہلے 2 گروہ نکل چکے ہیں. بنی کین کا جلا وطن ہو چکا ہے غزوہ بدر کے بعد، اور ان کی دیکھیں نا، سب کے عہد تھے، سارے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ تھا، ایک ایک نے خلاف ورزی کی انتہا کر دی. جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو بنو کین کا یہودی جو تھے انہوں نے کہا اے مسلمانوں کو دیکھو بھائی، ہم تو مدینہ کو رول کر رہے تھے، یہ آ کے انہوں نے ان کو شکست دے دی، ہم ان کو دکھاتے ہیں. انہوں نے کہا کسی غرے میں نہ رہنا، ہم بڑے طاقتور ہیں. اور ان خبیثوں نے کیا کیا، ایک مسلمان عورت کی چادر جو اس نے اوپر اوڑی ہوئی تھی اس کو باندھ دیا، اور جب وہ اٹھی تو وہ چادر کیونکہ بندھی ہوئی تھی تو اس کا سطر کھل گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، معاشرہ فرمایا اور ان کو ملک بدر ہونے جلاوطنی کی اجازت دے دی. بالکل اسی طرح کت قدر یہ یہود ہیں، سوچیں، دیکھیں، اس زمانے کو دیکھیں، آج کے زمانے کو دیکھیں. نیٹن ہاؤس سمجھ میں آ جاتا ہے جب آپ ان کو دیکھتے ہیں. دوسرا قبیلہ بنو نذیر ہے جو شہر کے اندر ہے، وہ بدبخت کیا کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں، اور رب العالمین بذریعہ وحی حضور کو مطلع فرما دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی محاصرہ کیا، وہ بھی جلا وطن ہوئے. اب یہ تیسرا قبیلہ تھا، انہوں نے تو انتہا کر دی. کیا انتہا کر دی بلا؟ جو صورتحال ہے اس کتنی جمع غفیر ہے، عربوں کا جو جمع ہے کہ مدینے کو ملٹیمیٹ کر دیں. این اس وقت جب کافروں کو کوئی اور نظر نہیں آتا تو وہ یہودیوں کو، ایک یہودی ہے جو لیڈر ہے ان کا، حی بن اخطب، اور کعب بن اشرف، کعب بن اشرف قتل ہو چکا ہے میڈم اس موقع. تو بنو بن اسد کو اپروچ کیا ایک اور یہودی نے، جس نے یہ سارے قبائل کو جا جا کے جمع کیا تھا، اس کا نام ہے حی بن اخطب. تو اس نے جب دیکھا کہ کوئی اور حربہ نہیں چل رہا تو اس نے حی بن اخطب جو سارے قبائل کو اکسا کے لایا تھا اور دیگر یہودی بھی لائے تھے، اس نے اپروچ کیا سردار بنو قریظہ کے سردار
کعب بن اسد کو، اور اس سے کہا کہ دیکھو اس سے بہتر موقع نہیں آنا، اندر سے تم پڑ جاؤ ان مسلمانوں کو، باہر سے ہم کھڑے ہیں، تیار ہیں، اور یہ ہمیشہ کے لیے ان کو ہم ختم کر دیں گے۔ تو اس نے بالکل، جب اس نے یہ سارے سبز باغ شیطان نے دکھائے تو اس نے بالکل تیار ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان چیزوں سے ابر رہے نہیں تھے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہے تھے۔ ان کو جب اس بات کی سمجھ آئی کہ یہ ایک سازش ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا بہترین توڑ کیا۔ کچھ لوگ مسلمان ان میں سے ہو چکے تھے، وہ آئے اور انہوں نے خدمات اپنی آفر کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان میں پھوٹ ڈالو۔ کس میں؟ یہ جو باہر کھڑے ہیں نا سارے لشکر، اور یہ جو اندر بنی قریظہ والے ان کے ساتھ مل رہے ہیں، تو انہوں نے بہترین انداز میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں تائید آتی ہے تو لوگوں کی عقل کیسے کام کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے جا کے ان سے کہا، لشکر والوں سے، کہ بھائی دیکھو یہ بنی قریظہ والوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، ان سے کہیں کہ اپنے کچھ بندے آپ کو دے دیں جو ضمانت کے طور پر ہو۔ اور یہودیوں سے کہا، سنیں کہ دیکھو تم ان کے ساتھ مل تو رہے ہو، سوچو کہ کل تم نے تو رہنا ہے یہاں پر، لہٰذا تم ان سے کچھ اپنے بندے مانگ لو تاکہ وہ بندے تمہارے پاس ضمانت کے طور پر رہیں۔ اب دونوں میں پھوٹ پڑ گئی، اور ادھر اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر کرم کا فیصلہ ہو گیا کہ طوفان آیا راتوں رات اور وہ چل دیے۔ جب یہ صورتحال ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کس قدر صورتحال سے واقفیت کے بعد کتنے نبی اپنے حکمت کے تحت فیصلے فرماتا ہے۔ تو آپ نے اسی وقت لشکر سے کہا کہ اب آپ چلیں اور ہم بنو قریظہ کو سے نبٹ لیں۔ اچھا، ان کا محاصرہ کر لیا۔ جب محاصرہ کر لیا تو ان کو سمجھ آ گئی بات، اور اللہ نے یہاں بتایا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ رُعْبًا، اللہ کو، نبی کا اور صحابہ کا رعب ان کے دل میں ڈال دیا۔ تو وہ جب محاصرے سے تنگ آئے تو انہوں نے کہا کہ چلیں آپ فیصلہ کر لیں، اور فیصلے کے لیے انہوں نے نام دیا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ اوس کے سردار تھے، اور انہوں نے یہ ان بنو قریظہ کے حلیف بھی تھے۔ تو ان کو، یہودیوں کو یہ ہوا، بنو قریظہ والوں کو، کہ اگر یہ جو بھی فیصلہ کریں گے کیونکہ ہمارے وہ رہے ہیں، تو ان کے دل میں خیال یہ تھا کہ ہمیں بھی اجازت مل جائے گی۔ اچھا، حضرت سعد بن معاذ جو تھے وہ بڑے پکے مسلمان تھے، انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جو دو قبیلے پہلے گئے ہیں خیبر میں، بنو قینقاع اور بنو نذیر، انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں، کس طرح یہ جا جا کے عرب قبائل کو اکسایا ہے، اور اتنی بڑی فوج لے کے آ گئے تھے۔ اور انہوں نے، بنی قریظہ نے کتنی بری حرکت کی کہ اندر سے یہ طے اگری کر لیا ان سے کہ ہم اندر سے حملہ کریں گے تو ہم باہر سے کرنا۔ تو انہوں نے اس صورتحال میں فیصلہ یہ فرمایا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں کو غلام بنا لیا جائے، کیونکہ ان کا جو جرم تھا وہ اسی قابل تھا۔ تو اس فیصلے کے بعد بالکل اس پر عمل ہوا، اور وہ جو یہود خیبر میں تھے ان کے لیے فوراً اللہ تعالیٰ کے رسول نے پروگرام بنایا، اور غزوہ خیبر کی تفصیلات بعد میں آئیں گی۔ یہ ہے جب تک پوری صورتحال سمجھ میں نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ ان کے کہنے پر بندہ سلیکٹ ہوا، حضرت سعد بن معاذ، انہوں نے فیصلہ جب دیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ فیصلہ ہے جو آسمانوں پر ہوا ہے، یعنی اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آج مسلمان یہود کے ہاتھوں غلام بنے ہوئے ہیں، اس دور کو دیکھ لیں۔ حتیٰ کہ امریکہ
میں امریکہ کو بہت اچھا جانتا ہوں، اس لیے کہ میں نے وہاں پڑھا ہے، پڑھایا ہے، وہاں میں بڑے پروگرام ان کے دیکھا کرتا تھا کہ آج آپ دیکھیں ٹرمپ جو کچھ کر رہا ہے اس کی بیک پہ سارے یہودی ہیں، اور جس طرح انہوں نے پورے یورپ اور امریکہ کو نیتن ہاؤ کی بیک پہ رکھا ہوا ہے، کھڑا کر رکھا ہے، پشت پناہی کر رہے ہیں، ہر قسم کی مدد اسلحہ دے رہے ہیں۔ ذرا ان چیزوں کو اس پرسپیکٹو میں دیکھیں جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، آپ کو سمجھ آئے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ وہی پالیسی اختیار کرنی چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ یہودیوں سے مقابلہ ہو، کافروں سے، مشرکوں سے مقابلہ ہو انڈیا کے، تمہارا رول ماڈل کون ہونا چاہیے؟ جلدی بتائیں۔ نبی کریم۔ محمد اللہ صلی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی آپ یہ بتائیں کہ یہ جو جنگ احزاب کی صورتحال ہے کتنی پیچیدہ اور کتنی زبردست ہے، اس سے بڑھ کر تو دنیا میں کبھی جنگیں ہوئی ہیں، کبھی اس سے بڑی تو مشکلات نہیں آئی مسلمانوں کو۔ اللہ نے اسی لیے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو جناب یہ تھی صورتحال جس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب ذرا اس بیک گراؤنڈ میں پڑھیں، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ من اہل الکتاب من سیاسہم، پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، کون سے؟ وہ جو احزاب تھے، اللہ ان کی گڑیوں سے انہیں اتار لایا، وہ خود صلح پر رضامند ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ جو دیا ان کے حریف حضرت سعد بن معاذ نے کتنا زبردست تھا، تو اللہ نے کس طرح ان کو ناکام اور نامراد کیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا۔ کس کا رعب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو، وہ تاثرون فریقہ، اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو۔ یہ تھی وہ صورتحال جو بنی قریظہ کے ساتھ ہوئی، اور جس میں رب العالمین کی تائید اور نصرت آپ کے سامنے ہے۔ اتنا زبردست تبصرہ ہے، تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کی عہد شکنی پر ان کو سزا دی، اور مسلمانوں کے لیے کیا بڑی بشارت ہے۔ اس لیے میں اور آپ اور ساری اسلامی حکومتیں صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنائیں، ورنہ دنیا میں ذلت اور پستی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، آنے والا وقت جو بڑا قریب ہے، دجال سے بھی کے فتنے سے بچنے کے لیے بھی مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو رول ماڈل بنا کر اس ایسے فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا، اللہ سر ہم جی ایک لوگ سوال توفیق دے سر۔ سر جی سوال ہے یہاں پر کہ یہ جو ان قبیلوں کے ساتھ جیسے حیل بن اخطب کی بیٹی صفیہ رضی اللہ عنہا سے، اور جو زید بن عمر تھا اس کی بیٹی ریحانہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے تھے، ان کے ساتھ اپنا رشتہ کس وجہ سے جوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبیلوں کے ساتھ؟ آپ مجھے یہ بتائیں، اتنی جو شادیاں کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ جلدی بتائیں۔ سر جی ایک مقصد تو تھا کہ بیوہ کو سہارا دینا، پھر دوسری جگہ پر منہ بولے بیٹے کی جو رسم تھی اس کو ختم کرنا، پھر یہاں جو ذکر ساری چیزیں جو تھیں وہ ایک طرف، اور اللہ کے دین کا نفاذ، ان تمام رسوم کو ختم کرنا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جو حضور کی بیوی ہے جو مسلمان کنورٹ ہوئی ہے، کیا بتاتی ہے اپنے چچا اور باپ کے بارے میں؟ پڑھا ہے آپ نے؟ جی سر جی وہ تو پھر پلاننگ کر آپ رہے کو تھے تو جی پھر آپ کو واضح کیوں نہیں ہوا
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شادی کیوں کی اور وہ کتنی سلیم الفطرت عورت ہے. ہم اس بات کو سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بہترین اسوہ حسنہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ آپ کا ہر عمل اس دین کی دعوت اور اس دین کی استقامت کے لیے تھا، چاہے وہ شادیاں ہوں، چاہے وہ کھانا پینا ہو، چلنا پھرنا ہو، لڑائیاں ہوں، کوئی چیز ہو. اس لیے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی جی سر، جزاک اللہ. آگے آیت 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَوْهَا. اس نے تم کو ان کی زمین نمبر 1، ان کے گھروں نمبر 2 اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں دے دیا جو تم نے پامال نہ کیا تھا. کیا مطلب ہے جو تم نے پامال نہیں کیا تھا؟ شادی فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے. کیا بات کر رہی ہیں میڈم؟ جس کو سر وہ خطاب جس کو جنگ کے بغیر جنگ کا فتح موقع ہاں، جنگ کے بغیر فتح ہوا کہ یہودیوں نے خود بخود معاصرے کے بعد صلح کی درخواست کی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا بذریعہ حضرت سعد، اور ان کو جب قتل کر دیا گیا تو سارے اموال، آپ ذرا دیکھیں کہ کتنی تلواریں اور کتنی ڈھالیں اور کتنا سامان نکلا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنا کرم ہے اس کا، یہ اس کے کرموں کی انتہا ہے. اس نے تم کو ان کی زمین، ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا. وہ لڑ کے تم نے حاصل نہیں کیا تھا، وہ اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈالا. انہوں نے درخواست کی کہ اس بندے کو بنا دیا جائے حضرت سعد کو وہ فیصلہ کرنے والا، اور اللہ نے اس کے نتیجے میں یہ سارے جو آیت 27 میں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں کا ذکر ہے وہ ساری آپ کو حاصل ہو گئیں. یہاں تک اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے وہ تبصرہ جو پہلے جنگ احزاب پہ تھا، اور اب ان 2 آیتوں میں تبصرہ ہے جو بنو قریظہ کے ساتھ معاملہ ہوا. کوئی سوال یہاں تک؟ شاباش، بہت اہم چیزیں ہیں، ان کو اسی پیرائے میں سمجھیے. آپ کو پتہ ہے ان کا کتنا اسلحہ نکلا؟ بڑے غور سے دیکھیں، لکھیں 1500 تلواریں، 1500 تلواریں، نمبر 2 2000 نیزے، 3 زرہیں اور 500 ڈھالیں. یہ تو صرف اسلحہ تھا جو انہوں نے جمع کر رکھا تھا. گڑیاں، بنکرز ان کے اپنے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان سے یہ سب چیزیں مسلمانوں کے ہاتھوں دے دی. سر ڈالیں کتنی تھی؟ ڈھالیں 500. جزاک اللہ. کوئی سوال آیت 27 تک؟ بہت پیارا تبصرہ ہے دونوں جنگوں پر، ایک جو جنگ احزاب اور دوسری وہ جو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے محاصرہ کیا تھا بنو قریظہ کا. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جتنا سامان، یہ جو جنگی سامان ان لوگوں سے نکلا تھا، جب یہ بنو قریظہ یہاں سے گئے مدینہ سے، ان کو نکالا گیا، تو یہ مطلب مدینہ کی بستی میں ہی یہ تھا سامان جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے؟ یہ انہی کے جو بس علاقہ تھا اسی علاقے میں یہ سب چیزیں تھیں، اور یہ سب چیزیں کس لیے تھیں؟
تاکہ کل اگر کوئی بنو قریظہ کے ساتھ لڑائی کرے تو وہ پوری طرح تیار تھے، بنکرز ان کے اپنے تھے، یہ سارا سامان جو اس وقت جنگ کے لیے ضروری تھا وہ ان کے پاس موجود تھا۔ جی سر، جزاک اللہ۔ تو وہ ہر مشکل کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے ہوئے تھے، لیکن تیاریاں اسی وقت کام آتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ہوتی ہے۔ نہتھے مسلمانوں کو کس طرح اللہ نے غزوہ احزاب جب پورا عرب چڑھایا تو کس طرح ان کو ناکام کیا، کس طرح یہ یہود، آپ ذرا سوچیں کہ اس اسلحے کے ساتھ اگر وہ کافروں کے ساتھ جو معاہدہ تھا مدد کا اگر طے پا جاتا تو ایک مسلمان بھی زندہ نہ بچتا مدینے میں۔ ذرا دیکھیں غور وہ کیجیے۔ تو فل تیاری میں تھے نا سر، کتنا سامان اور سب کچھ فل تیاری میں تھے۔ بالکل باقی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بھی بندے نے نہیں مسلمان نے بچنا تھا وہاں پہ نا۔ ان کے نتائج، لیکن رب نے کیسے سارے بندوبست کیے ذرا دیکھیں، بالکل بالکل۔ اس رب کی طاقتیں اور قدرتیں دیکھیں۔ اور سر یہ جو آیت نمبر 26 میں سیاسیم کا لفظ ہے ان کے قلعوں سے، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، بنو قریظہ کی جو بستیاں تھیں؟ بالکل ان کے قلعے تھے جہاں پہ وہ قلعے بند ہو کر لڑائی لڑ سکتے تھے، انہی کا ذکر ہے کہ ان کے پاس یہ سارا ساز و سامان، قلعے، اور ان کا، وہ تو مدینہ کو رول کرتے تھے، یہ تینوں قبیلے اتنے پاورفل تھے۔ آپ دیکھیں نا ایک قبیلے کے پاس سے کتنا جنگی سامان نکلا ہے۔ اچھا، اب اگلا ٹاپک بالکل اس سے مختلف ہے۔ یہ تو آج 9 سے لے کر یہ 27 تک جو ہے وہ تبصرہ تھا ان جنگوں پر، ایک ساری جنگ احزاب اور بنو قریظہ۔ اس کے آگے جو مضمون شروع ہو رہا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں۔ بڑی اہم ہدایات ہیں، خاص کر مسلمان عورتوں کے لیے۔ تو میرا اگر اجازت دیں تو ہم اس کو کل کر لیں، ورنہ میں جی تیار سر، جی سر، بالکل صبح کر انشاءاللہ، اللہ نے ہمت دی تو صبح کر لیں گے یہاں تو سے۔ آپ ان چیزوں کو بڑے غور سے پڑھیں، سمجھیں، اور قرآن کی ہدایت کے مختلف پہلو دیکھیں، جس کو ہم مسلمان بس ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ ثواب اسی وقت ہوگا جب میں اور آپ اس کو پڑھ کے سمجھ کے اور اس کے مطابق عمل کریں گے۔ ہماری جو بہنیں یورپ میں ہیں، جیسے آپ ان کی بات سنتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں کہ دنیا کس قدر جہالت کے گڑھے میں گری ہوئی ہے، اس کے نکلنے کا بشمول مسلمانوں کے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آج بھی ہم پلٹیں، سچی توبہ کر کے اس قرآن کو اگر ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کو ہم رہنما بنا لیں تو آج بھی ہم اپنی ساری کھوئی ہوئی عزت پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین سر، ہم لوگوں کو بھی ہدایت کے راستے پہ اور قرآن کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق دے، آمین آپ کو آمین جزائے خیر دے، اور آپ کے ساتھ یہ سارے جو بھی جڑے ہوئے ہیں لوگ ان کو بھی۔ آمین اللہم آمین۔ سر جی میں نے یہ کل ایک بہن پوچھ رہی تھی، یورک ایسڈ کا آپ نے لکھوایا ہوا ہے نا پہلے، پھٹکری نوشادر 20 گرام، سونف 50 گرام، کالی مرچ 10 گرام، سنا مکی کے پتے 80 گرام، ان ساروں کو پیس کے تو آدھا چمچہ لے لیں پانی کے ساتھ کھانے سے پہلے۔ شبانہ جزاک اللہ، آپ کو اللہ بہت اجر خیر عطا فرمائے۔ ان کو اس ڈاکٹر سے جس سے میں نے بات کی ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے، اس نے تفصیلاً ان سے بات کی ہے، اور الحمدللہ وہ خود صبح مجھے بتا رہی تھیں کہ انہوں نے مجھے بہت اچھی طرح بتایا ہے۔ یہ جو جس ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں یہ ہماری بہن بہت نیک، اور ان کا اپنا وہاں مری میں ایک دواخانہ جو لوگ پبلک کے لیے ہے، تو
انہوں نے آپ کو نے بھی جو بتایا یہ ان بہن کو آپ دوبارہ بتا سکتی ہیں، اور انشاءاللہ جب بھی آپ کے ایسے مسائل ہوں تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ جی سر، یہ آپ نے لکھوایا تھا تو وہی میں نے کل پھر دیکھا ہے، میں نے کہا پوچھ رہی تھی تو۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ سر ربنا یورک ایسڈ کا ان سب کے لیے ایک تھا کہ کدو لے کے نا اس کی ڈنڈل سمیت اس کو گرائنڈ کریں پودینہ ڈال کے اور اس کو پیئیں، 5 دن میں آپ کا یورک ایسڈ ٹھیک ہو جائے گا جو باڈی میں کرسٹل بنتے ہیں۔ آپ سن رہی ہیں بہن؟ جی سر۔ یہ کیا بہت بتائیں آپ نے؟ ایزی ہے دوبارہ بتائیں۔ سر، کدو لے کے نا اس کے ڈنڈل سمیت اس کو گرائنڈ کر لیں پانی ڈال کے، اور پودینہ ڈالیں اس کے اندر، اور پھر اس کو پی لیں 5 دن لگاتار۔ جزاک اللہ۔ ہاں اس کدو کو کے چھان چھلکے، کے اس کو کدو کے چھان چھلکے بھی کہہ لیں، رہی ہیں کچھ نا؟ لوگ نہیں جن کا پیتے ہیں نا تو یورک ایسڈ چھان بڑا کے۔ ہوتا ہے نا، کرسٹل جو باڈی میں ہوتے ہیں نا اس کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک کا پسندیدہ ہاں یہ ماشاء اللہ۔ بالکل یہ آپ نے بالکل کدو کے چھلکے بھی ساتھ ہو نا؟ پورا کدو ڈالنا ہے، اور اس کا ڈنڈل جو ہوتا ہے نا، اس کا سر جو ہوتا ہے اس کو بھی بیچ میں ڈالنا ہے، مین چیز وہی ہے۔ اور آج یہ بھی پینا اچھا تو ٹھیک پورا ہے۔ ایک ٹائم میں ہی پورا پی لینا ہے یہ؟ تو یہ آپ ایک گلاس بنا لیں، اس کو پی لیں روزانہ ایک ایک گلاس؟ 5 دن لگاتار۔ اور گول کدو ہو یہ بھی خیال رہے۔ جی گول کدو، گول والا کدو۔ ساتھ اس کے وہ بھی تو ہے پودینے کی ڈنڈیوں سمیت، پودینہ تھوڑا سا، ہاں لیمو، کالا اصلی نمک۔ کدو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک بہت بہت جزائے خیر دے آپ کو، اور یہ آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی اسی طرح ہمت توفیق دے، ہر کسی کو صحت تندرستی والی زندگی دے، جو بھی کوئی تکلیف میں ہے ان کی تکلیفوں کو اللہ پاک دور کرے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بخش دے پروردگار۔ آمین۔ آمین آمین۔ ہم لوگوں کے اولادوں کو نیک کرے،